हेलो दोस्तों, बीएमएस सिस्टम पार्ट 3 की वीडियो। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मैं बीएमएस सिस्टम पार्ट 3 की वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको एक एयर हैंडलिंग यूनिट AHU के ऊपर हम बीएमएस सिस्टम प्रैक्टिकली इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे कौन सा सेंसर किस जगह पे लगता है और वो क्या काम करता है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप ज़रूर देखें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आखिर में आपको ये तमाम सिस्टम जो हम इंस्टॉल करेंगे, ये आपको मैं मोबाइल से ऑपरेट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हम जो भी HVAC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले ये आपके सामने कंट्रोल पैनल है, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। हमने इसमें ड्राइंग के मुताबिक हमने इसमें वो जो कनेक्शन वगैरह वो कर रही है सेंसर्स वगैरह के। तो अभी मैं आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाता हूँ सारी जो इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। ये वो AHU जिसके ऊपर हम कंप्लीट BMS सिस्टम की इंस्टॉलेशन करेंगे और आपको दिखाएंगे BMS सिस्टम इंस्टॉल कैसे होता है, उसको फिर हम मोबाइल से ऑपरेट करवा कर भी दिखाएंगे। जब देखेंगे इसी पे मोटराइज वाल्व वगैरह लगेंगे, टेम्परेचर चिल्ड वाटर टेम्परेचर सेंसर लगेंगे, रिटर्न एयर सप्लाई एयर टेम्परेचर सेंसर लगेंगे, DPS और फैन स्टेटस फिल्टर। ये तमाम वायर्स हैं इनकी जो हमारे सेंसर से कनेक्टेड होंगे इनपुट्स के और आउटपुट्स के। वो इन वायर में से जाके ये हमारे AHU के ऊपर डिफरेंट जगह पे हम इनसे कनेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कौन सा किस जगह पे कनेक्ट होते हैं सेंसर, आउटपुट, एक्चुएटर्स वगैरह जो भी होते हैं हमारे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल को कर देंगे ऑफ। उसके बाद हम इसकी आपने सबसे पहले यह देखना है टेम्परेचर सेंसर वगैरह और जो एयर फ्लो स्विच वगैरह, आपने इनकी वायर्स की लेंथ है वो आपने मेयर कर लेनी अच्छी तरीके से, ताकि आपकी जो वायर है वो छोटी वगैरह ना रह जाए, उसमें जोड़ वगैरह ना आए। तो आपने इसकी जो वायर्स की वो मेयरमेंट कर लेनी, क्योंकि ये पूरे AHU पे मूव होंगे डिफरेंट जगह पे। तो हमने इसकी जो वायर की मेयरमेंट करके हमने इसको सेफ्टी पाइप में हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब हम इसको लेके जाएंगे AHU के पास, AHU के ऊपर लेके जाएंगे डिफरेंट जगह पे जहाँ पे हमारे सेंसर्स की वायर हैं, इनपुट्स और आउटपुट्स वगैरह की। तो हम वहाँ पे लेके जाएंगे इसको, ये आप देख रहे हैं। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से टेप कर लेंगे इस पाइप को कंडक्ट पाइप के साथ। उसके बाद में आपको ये आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट रेंज के होते हैं DPS स्विच। ये 200 इसकी रेंज है। ये हम लो रेंज है, जो हाई रेंज है वो 500, 350, 40 रेंज वाले हैं वो हम लगाते हैं। ज्यादा रेंज वाले जो लगाते हैं हम वो लगाते हैं हम फिल्टर स्टेटस के लिए, और जो लो रेंज वाले होते हैं वो हम लगाते हैं हमारे फैन स्टेटस के लिए, क्योंकि फिल्टर हमें उसमें ज्यादा उसकी एफिशिएंसी चाहिए, इसलिए हमें ज्यादा ही आते हैं। 500 रेंज वाला ये DPS स्विच, प्रेशर डिफरेंशियल स्विच है ये, तो ये हम लगाएंगे ज्यादा रेंज वाला। उसके बाद ये आप देख रहे हैं टेम्परेचर सेंसर है हमारे, डक्ट टेम्परेचर सेंसर। 0 से 4 वोल्ट इनका करंट होता है। जो मोटराइज वाल है उसका करंट होगा वो 0 से 24 वोल्ट। तो ये 2 वायर सेंसर हैं। तो अब हम सबसे पहले आपको AHU के ऊपर एक सेंटर में जहाँ पे आपने सारी वायरिंग करनी है, उसके लिए हम एक जंक्शन बॉक्स, JB बॉक्स लगाएंगे, जहाँ से हम तमाम वायर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सबसे पहले वायर्स यहाँ पे सारी वायर्स आएंगी, उसके बाद हम यहाँ से इनकी वायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए हमें स्क्रू और ये जो भी फंक्शन का चाहिए होगा, एक बिट चाहिए होगा, ड्रिल मशीन चाहिए होगी। ड्रिल मशीन जो हम इसमें बिट इस्तेमाल करेंगे वो 2 टाइप करेंगे, एक लंबा बिट होगा, एक छोटा बिट होगा। छोटे लंबे बिट हम इस्तेमाल वहां पे करेंगे जहां पे हमने क्रॉस AHU के सुराख करने हैं। इट्स मीन कि हमें प्रोब्स वगैरह लेनी है, हमने प्रेशर अंदर से AHU का लेना है, वहां से हम लंबे बिट का इस्तेमाल करेंगे। ये आप देखें, ये अब हम टेम्परेचर सेंसर के लिए रिटर्न एयर डक्ट के ऊपर जो सर्व्ड एरिया से रिटर्न एयर आ रही है उसके ऊपर हम रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे इस सुराख में। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर कहलाएगा। तो इसको हम लगा देंगे इस जगह पे। इसको हम फिक्स करने के लिए साइडों पे छोटे बिट से सुराख करेंगे स्क्रू लगाने के लिए। उसके बाद इस जगह पे हमारी प्रोब्स वगैरह लगेंगी फिल्टर स्टेटस की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। याद देखा, ये जो हम सुराख कर रहे हैं ये हम प्रोब्स के लिए कर रहे हैं लंबे बिट से। ये आप देखना फिल्टर। अब आपने ये जो फिल्टर स्टेटस का लगाना है, ये आपने फिल्टर स्टेटस ऐसी जगह पे लगाना है, एक प्रोब आपकी फिल्टर से आगे लगे, एक प्रोब फिल्टर से बैक लगे, यानी कि फिल्टर से पहले का प्रेशर और फिल्टर के बाद का प्रेशर, ये आपने इसमें लेना है, ताकि आपको दोनों स्टेटस मिले और आपको पता चले। जैसे ही आपका जो आगे एयर नहीं आएगी तो आपका फिल्टर चोक हो जाएगा, तो वो आपको डर्टी फिल्टर का अलार्म दे देगा। या फिर एक प्रोब इस साइड पे, एक प्रोब इसकी आगे वाली साइड पे, वो हमने लगा दी सुराख करके। अब हम इसके जो DPS फिल्टर स्टेटस का स्विच है, DPS डिप्रेशन स्विच,
اب ہم اس کو اسکریو سے اچھے طریقے سے فکس کر دیں گے. اس کے لیے ہمیں چھوٹے بٹ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ جیسے اس کو فکس کرنے کے لیے اسکریو لگانا ہے. ہم نے کراس AHU کو سوراخ نہیں کرنا، اس لیے ہم اس کا بٹ چینج کریں گے. اس کے بعد ہم چھوٹے بٹ سے چھوٹے سوراخ کریں گے، جو اسکریو لگا کے ہم یہ سوئچز وغیرہ کو DPS سوئچ ہیں جو ان کو فکس کر دیں گے. تو دوستو ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انسٹالیشن ملے گی. اینڈ پہ ہم اس کو موبائل سے آپریٹ کروا کے اس کے موٹرائز وال کو آن آف کروا کے وہ بھی دکھائیں گے. تو ویڈیو کو لازمی دیکھیں اینڈ تک. اب اور ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تو اب ہم نے اس کے سراغ کر لیے DPS سوئچ کو. اب ہم اس کو فکس کر دیں گے. اس کے بعد ہم ان کی پروبس کے ذریعے یہ پروبس جسٹ اس میں سے ایئر آتی ہے. AHU کے اندر جو ایئر ہے وہ ہمارے اس DPS سوئچ میں آئے گی. ان کے اندر ایک میکینیکلی پارٹ ہوتا ہے. یہ ڈیجیٹل ان پٹ والے سینسر ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے تھے ایئر فلو سوئچ اور فلٹر سٹیٹس کے. ان میں جسٹ آن اور نارمل اوپن اور نارمل کلوز کا پوائنٹ ہوتا ہے. یہ جسٹ آن آف کی کمانڈ دیتے ہیں. اس میں تیسری ریڈنگ نہیں ہوتی، تھرڈ. مطلب کہ یہ نہیں بتائے گا کہ کتنے % آن ہے یا فلٹر سے کتنی % ایئر گزر رہی ہے. جسٹ بتائے گا کہ فلٹر سے ایئر گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی. تو ابھی ہم جو سراغ کر رہے ہیں یہ جو سوراخ کر رہے ہیں ہم اس کے جو ٹمپریچر سینسر کو فکس کرنے کے لیے اسکرو لگائیں گے، اس کے لیے کر رہے ہیں. تو اب ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینسنگ پروب ہے. یہ ڈکٹ کے اندر چلی جائے گی. اس جگہ پہ ڈکٹ کے اس کے ٹمپریچر سینسر کے کنیکشن ہوں گے. تو یہ ہم اس کو لگا کے اس کے سائڈوں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 اسکریو کے پوائنٹ ہیں، اس کو فکس کر دیں گے. اب ہم جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اب ہم اس کو اسکریو کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو فکس کر دیں گے. DPS سوئچ کو جو ہم نے چھوٹے بٹ سے سوراخ کیے تھے، یہ جو اسکریو ہیں یہ اس جگہ پہ لگیں گے. تو دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اب جو اس میں ہم لگائیں گے وہ پروبس کے اوپر پائپ لگائیں گے جہاں سے ایئر ہمارے سینسر میں آئے گی، DPS سوئچ میں آئے گی. تو یہ ہمیں ان پٹ دے گا، اسٹیٹس دے گا ہمارے کنٹرولر کو. جو AHU کا کنٹرولر ہے، پھر کنٹرولر اس پروگرامنگ جو میموری ہے، میموری میں جو ریڈ کیا ہوا ہے اس کو وہ میسج کو ریڈ کرے گا اس کے سوئچ کو، اور وہ ہمیں ڈسپلے میں آؤٹ پٹ دے گا. اس کے ساتھ دوستو اگر ہمارا یہ فین سٹیٹس شو نہیں کرے گا تو ہمارا موٹرائز وال بھی نہیں آپریٹ ہوگا. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. DPS سوئچ سے بھی ہمارا موٹرائز وال کسی جگہ پہ اس سے بھی لیچ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کا DPS سوئچ نہیں کام کر رہا تو آپ کا موٹر اس میں کہ وہ آف شو کر رہا ہے یونٹ، لیکن یونٹ چل رہا ہے، تو آپ کا جو DPS سوئچ ہے وہ کمانڈ آف کی دے رہا ہے، تو آپ کا جو موٹرائز وال ہوگا وہ بھی بند رہے گا. اس کو بھی آپ ڈائریکٹ جب تک سوئچ کو نہیں کریں گے وہ آپ کا موٹرائز وال بھی نہیں کھلے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب ہم اس کے فین سٹیٹس کے لیے ہم نے یہ پروب لگائی ہے جو سوراخ کیا ہم نے. یہاں سے ہمیں یہ بھی ہم ایک سکشن سائڈ اور ایک بلور کی جو ڈسچارج سائڈ ہوتی ہے جس ڈکٹ سے ہماری سپلائی ایئر جا رہی ہے، اٹس مین کہ بلور کی آؤٹ، وہاں پہ ہم یہ آپ دیکھیں یہ سکشن سائڈ ہے جہاں سے بلور ایئر کو سکشن کر رہا ہے، جو کوائل سے گزری بلور میں آئی. یہ ایک پروب ہم نے وہاں پہ لگائی جو کوائل سے ریٹرن ایئر آئی، فلٹر سے گزری، کوائل سے گزری، اور وہ بلور سے پہلے یہ سائڈ وہ سکشن کرے گی. اس کے بعد ایک پروب ہم لگائیں گے جو ڈسچارج کرے گی ایئر ہماری ڈکٹ میں جہاں سے بلور کنیکٹڈ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈکٹ ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. ابھی ہم پہلے اس کے جو DPS سوئچ کو فکس کر لیتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو سوراخ کی یہ 2 DPS سوئچ کے لیے. اب ہم ان کی وائرنگ کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. یہ تمام وائر یہ جو آپ کو سینسر ہم نے لگائے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ریٹرن ایئر ٹمپریچر کی یہ وائر، یہ جو 2 وائر ہیں یہ ہماری آگے چلے گی موٹرائز وال اور چلڈ واٹر سینسرز وغیرہ کو. اس کے بعد یہ جو اس سائڈ پہ 2 وائر گئی ہیں یہ ہمارے فین سٹیٹس اور ایک ہمارے سپلائی ایئر ٹمپریچر کی وائر چلے گی. اس طریقے سے ہماری یہ وائر ہے تمام یہ وائر ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. ابھی ان کے کنیکشن بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم اب DPS سوئچ کے یہ سوری اس میں فین سٹیٹس ہے جو اس کے کنیکشن کر رہے ہیں ہم. تو اس کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی نارمل کلوز اور نارمل اوپن کے پوائنٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ہمارا ڈیجیٹل ان پٹ دیتا ہے ہمیں کہ ہمارا فین آن ہے یا آف ہے. تو یہ ہماری اس سے ڈیجیٹل آؤٹ پٹ ملے گی. تو اگر یہ ہمیں ہماری کمانڈ نہیں دے گا تو یہ پھر ہمارے موٹرائز وال کو بھی بند رکھے گا. تو اگر یہ ہمارے یہ ڈیجیٹل کمانڈ ہوگی تو ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے ان کی وائرز کو اس کے اندر کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے اوپر کور لگا دیں گے.
اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں جو سپلائی ہے ٹمپریچر سینسر، اور اس کے ساتھ جو پروب اس کی لگائی ہے ہم نے وہ کس جگہ پہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری اس جگہ پہ پروب لگے گی، اور دوسری جو پروب ہوگی پائپ کی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروب ہم اس کی جو مائنس والی ہوگی وہ ہم سکشن سائڈ پہ لگائیں گے، اٹس مین کہ وہ لو سائڈ سکشن سائڈ۔ جو پلس والی پروب ہوگی اس کے اوپر مائنس اور پلس ہوتا ہے، جو پلس والی ہوگی وہ ہم لگا دیں گے ہائی سائڈ، اس مین کے ڈسچارج ایئر پریشر کی سائڈ پہ۔ یہ دو ڈفرنس جب شو کرے گا اس کے جو کانٹیکٹ ہوں گے وہ میک ہو جائیں گے، اور ہمیں جو میں نے آپ کو اینیمیٹڈ پکچر دکھائی تھی جو اس کے ساتھ اس کو لیچ کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کانٹیکٹ میک ہوتے ہیں تو یہ ہمیں جو گرافکس میں اینیمیٹڈ پکچر ہے اس کو سپلائی دے دیتے ہیں، اور وہ انڈیکیشن دیتے ہیں، وہ رننگ پوزیشن میں شو کرنا شروع کر دیتا ہے ہمارا بلور فین۔ یہ ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ کسی ٹائم ہم آن کر دیتے ہیں تو ہماری موٹر کی بیلٹ ٹوٹ جاتی ہے یا موٹر خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں پتا چلے کہ بھائی ہمارا بلور ہے جو وہ ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ سینسر لگانے کا یہ مقصد ہوتے ہیں کہ جب کسی ٹائم ہماری بیلٹ ڈیمیج ہوتی ہے، بیلٹ ٹوٹ جاتی ہے، ہم چلاتے ہیں موٹر کو، موٹر آن کی کمانڈ دیتے ہیں، موٹر آن ہو جاتی ہے، لیکن وہ فین سٹیٹس اس کو الارم دے دیتا ہے بھائی کہ آپ کا جو فین ہے وہ بند ہے ابھی۔ تو یہ ڈفرینشیل جب تک ہائی اور لو پریشر کا، کیونکہ سیکشن سائڈ پہ جب پریشر لو ہوگا ہائی سائڈ پہ زیادہ ہوگا تو وہ تبھی ڈفرینس شو کرے گا نا، تو وہ بلور چلے گا تو وہ ایئر کا ڈفرینس ہوگا، اس وجہ سے اس کو ڈفرینشیل سوئچ بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں دیکھیں یہ پروب ہم پروب لگانے کے لیے ٹمپریچر سینسر کو فکس کرنے کے لیے چیزیں لگا رہے ہیں۔ اب ہم اس کو فکس کر دیں گے ٹمپریچر سینسر کو، اس کے بعد ہم اس کے کنیکشن کریں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ 2 وائر ٹمپریچر سینسر ہیں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا 3 وائرس بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی وائرنگ ٹائپ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سمپل ٹمپریچر سینسر ہیں 2 وائر۔ ان میں آپ نے نیگیٹو پازیٹیو کا خیال بھی کوئی بات نہیں اتنی ہوتی۔ اس کے بعد جو ہمارا موٹرائز وال ہوتا ہے وہ 24 وولٹ پہ ہوتا ہے، اس میں آپ نے نیگیٹو پازیٹیو کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو فکس کر دیں گے، اس کے بعد آپ کو موٹرائز وال کی فٹنگ بھی دکھائیں گے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس AHU کو موبائل سے آپریٹ کر کے بھی دکھائیں گے۔ اب ہم اس کے کنیکشن جو ہیں وہ ٹمپریچر سینسر کے وہ بھی کر چکے ہیں۔ دوستو HVAC سے مزید ویڈیو ہے اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 2 پوائنٹس ہوتے ہیں، نارمل اوپن اور نارمل کلوز۔ نارمل حالت میں پوائنٹس کلوز ہوتے ہیں، جیسے ہی ایئر ہمارا بلور چلتا ہے پریشر بنتا ہے، ڈسچارج اور سیکشن میں ڈفرنس ہوتا ہے تو ہمارے کانٹیکٹ ہوتے ہیں وہ میک ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہی میک ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اسکرین کے اوپر جو ہمارا اینیمیٹڈ گرافکس ہے اس میں ہمیں شو کر دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری جو موٹرائز وال ہے یہ 3 وائرز ہیں، اس میں نیگیٹو پازیٹیو 24 وولٹ اور آپ کی ایک پروگرامنگ سے جو آ رہی کمیونیکیشن وائر ہے وہ ہے اس میں۔ تو اب ہم ان کو کس طریقے سے کریں گے آن آف میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ان کو اچھے طریقے سے کنیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پینل کو آن کریں گے۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے، موٹرائز وال نارمل وال کلوز وال ہوتا ہے، مطلب کہ اگر آپ کا AHU بند ہے تو آپ کے وال کو بند ہونا چاہیے۔ اب ہم نے اس سے ایک پینل سے آن کیا، BMS پینل کو آن کیا، AHU کو آن نہیں کیا، اس صورت میں آپ کا جو وال ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ جیسے ہی میں AHU کو آن کروں، یاد رکھیں جو 4 نمبر پہ ہوگا وہ ہمارا AHU کا نمبر ہوگا، یہ 3 ہے، یہ ہمارا ریٹرن ہے، 4 وال پہ یہ 0 شو کر رہا ہے۔ ابھی AHU بند ہے تو یہ وال 100% کلوز ہے۔ جیسے میں AHU کو آن کروں گا تو یہ وال آٹومیٹکلی کھلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے ہیٹنگ پہ اور ہوتی ہے اور کولنگ پہ اور ہوتی ہے۔ ابھی ہم اس کو آن کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ہم نے اس کو موبائل سے آن کیا تو گرافکس تمام آ گئے ہمارے پاس اس کے۔ جیسے ہی AHU آن ہوگا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں AHU نمبر 10، اس میں جسٹ ہم نے چلڈ واٹر جو سینسر ہے وہ نہیں لگایا ابھی، اس کے علاوہ اس میں تمام سینسر لگ چکے ہیں۔ اس کا کوئی ابھی مسئلہ اس کو ہم بعد میں لگائیں گے، لیکن وہ ہمیں ایرر دے گا، لیکن وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو آن کریں۔ ابھی ہم اس AHU کو آن کرنے لگے اپنے موبائل سے، تو جیسے ہی آن ہوگا آپ کو آواز بھی آئے گی۔ تو ابھی اس میں جو سیٹ پوائنٹ وغیرہ ہے اس کو آن آف کی کمانڈ، اس میں BMS لوکل آٹو موبائل، ابھی AHU آن ہو گیا۔
तो जैसे ये है कि ऑन हुआ है, आपके सामने इसका वाल है जो वो खुलना शुरू हो जाएगा कूलिंग मोड के ऊपर। जैसे ही आपकी कूलिंग पूरी हो गई, ये बंद होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसको बंद किया तो इसका वाल भी बंद होना चाहिए। अगर इस तरीके से काम करेगा तो आपका वाल ये सही फिक्स हुआ है। तो अब हम इसको विंटर पे भी चेंज करके देखेंगे। इसको इसी तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे हमारा वाल खुलना चाहिए। टेम्परेचर अप डाउन करके देखें, वाल बंद करके देखें, फिर भी आपका अगर कूलिंग पे चला रहे हैं 21 पे हम कर देंगे तो इसके वाल को 100% बंद कर देंगे, बंद होना चाहिए। अगर इसको मैं 28 पे ले जाऊंगा कूलिंग मोड पे तो इसका वाल 100% खुलना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको अब AHU को इसका मैनुअल वाल खोल के हम इसको दोबारा यूनिट को बंद करेंगे तो ये वाल हमारा बंद होना चाहिए। अब हम इसकी एलकी को टाइट कर देंगे। ये हमारी एडजस्टमेंट भी ओके हो गई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब फाइनल हम इनकी जो पाइप के क्लम्पिंग लगा के तो ये हमारी BMS की जो तमाम कंप्लीट हो गई BMS की इंस्टॉलेशन। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि HVAC से रिलेटेड तमाम वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएं।